بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نزاکت پسند طالبین علم و ادب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی نظر ایک غزل کے چند اشعار اور ان کی تشریح کرنے کی جسارت و سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شفیق شاگرد آج شوریدہ کاشمیری کی غزل سے چند اشعار کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ پہلے میں ان اشعار کی قرأت پیش کروں اور بعد ازاں اس کی تلخیص صورت میں تشریح بھی سماعت کراؤں گا۔ شعر: مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ شوریدہ کاشمیری یوں رقم تراز ہے کہ جس طرح مائی نوشی میں انسان کے دل و قلب میں مستی و مسرور ہونے کی علامات عیاں ہوتی ہیں، اسی طرح میں اپنے معشوق کی تلاش میں اتنا مگن و مست ہوں، مجھ پہ علامات سکر یا خمر ظاہر ہوتی ہیں، اور آب و تاب سے مطلب آفتاب کی تمازت سے، اس کی روشنی سے جب ایک انسان کو ظاہری صورت میں بدن کے اجزاء گرم، متحرک اور حریر ہوتے ہیں، اسی طرح میری جبین اور جسامت کی کیفیت بھی جلالت میں آتی ہے۔ لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ لوگ سے مراد محبوب کے اشتیاق میں منتظر، ان کی کیفیت بظاہر تو وہ بیدار ہے، نیند سے کب کے وہ اٹھ چکے ہیں، لیکن ان کی بیداری میں اپنے محبوب کے کیفیت خواب مطلب ان کے دیدار اور ان کے اشتیاق میں اس طرح منتظر ہیں جیسا کہ ایک عاشق کو معشوق خواب و خیالوں میں زندہ و جاوید اور ہمیشہ ہمہ وقت اپنے پاس ہی ہوا کرتا ہے۔ روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سے ہے، یا اس کی تمثیلی صورت یوں ہے کہ ایک ذوق مطالعہ رکھنے والا آدمی جب اپنی زندگی کے کتاب کے اوراق کی گردانی شب و روز ہمہ وقت ہم دفعات اوقات میں جاری و ساری رکھتا ہے اور ہر لمحہ اسی ذوق مطالعہ میں صرف کرتا ہے، ایسی ہی کیفیت ہے میری اپنے معشوق کی اس فراق و جدائی میں۔ اپنی زندگی کے اوراق کی گردانی کرتا ہوں،
شب و روز کے ہر لمحہ میں انہی کی یاد میرے دل و دماغ میں تازہ ہوا کرتی ہے۔ تیرے رخسار لب کی رعنائی تو وہ میرے گلاب کی سی ہے۔ اپنے محبوب معشوق کے حسن صورت و حسن سیرت کو یوں مرقوم کرتا ہے اور تشبیہ و استعاروں سے کام لیتے ہوئے یوں عرض بیاں ہے کہ میرے محبوب کے رخسار، ان کے چہرہ کی رنگت، ان کے چہرہ کی رونق، ان کے چہرہ کی زینت گلاب جیسی، اور ان کے لب دہن کی اس گلاب پر جو ورقی گلاب ہیں اس سے تشبیہ دیتا ہے کہ میرے محبوب کا کہ رخسار اور چہرہ انور اور اس کے لب دہن گلاب اور اس کے ورق وتھر کی سی صورت اور کیفیت کے مانند ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سیراب کی سی ہے۔ شوریدہ کشمیری اپنی محبوب کی فراق و جدائی اور ہجر میں کہتا ہے کہ جس طرح دریائے فرات سے میدان کربلا میں حسنین کریمن کے اولاد اور خانوادہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے محروم رکھے گئے ہیں اور فرات کے پانی سے ان کو محرومیت ضرب المثل ہے، اسی طرح میرے محبوب کے اس مائے مطہرہ سے مجھے بے فیض کی ہی کیفیت فرات جیسی ابھی ہے۔ جیسے وہ فرات کے اس پانی سے محروم رکھے گئے ہیں تو میں بھی اپنے محبوب کے فیض نظر سے ابھی محروم ہوں۔ جو چمک ہے سیراب کی سی ہے، جیسا کہ ایک مسافر یا سفیر سیاحت دور دور صحراؤں میں اس صحرا کی تپش کو، اس کی ریفلیکشن کو آفتاب کی ان ریت کے ذروں پر جو پڑتی ہے، دور سے ایک پانی کا تالاب دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قربت میں آتا ہے تو وہ پانی کے بجائے ریت کے وہ ذرے جو آفتاب کی روشنی سے چمک دمک تو دکھائی دیتی ہے پانی کے مانند، میری کیفیت بھی وہی ہے۔ مجھے دور سے ایک پانی کا بہت بڑا تالاب، سیر و سمندر نظر آتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہوں تو مجھے بس وہ ایک سیراب نظر آتا ہے۔ تو اس طرح شوریدہ کشمیری اپنی کیفیت، اپنے اس عشق کی، اپنے اس جو اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا ہے اپنے عشق کے میدان میں، اپنے معشوق کے میدان میں جو اس کا پیش ہوا ہے، اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس طرح ان اشعار میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ شکریہ۔